لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان لانے والوں تم میں سے جو شخص بھی مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے منہ پھیر لے گا خداوند عالم اس کے بدلے ایک قوم کو لے کر آئے گا جس قوم کی خصوصیتوں کو ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی خصوصیت خدا ذکر کرتا ہے یحبہم یہ وہ افراد ہوں گے یہ وہ قوم ہوگی کہ خداوند عالم ان سے محبت کرے گا وَيُحِبُّونَ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پروردگار سے محبت کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مومنوں سے ملنساری سے انکساری سے اور تواضع کے ساتھ ملتے ہیں کافروں کے مقابلے میں صلابت اور عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں انتھک کوشش میں لگے رہیں گے ولا یخافون اور انہیں خوف نہیں ہوگا لومۃ لائم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کسی بھی برائی کرنے والے کی برائی کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو کوئی بھی چیز اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یؤتیہ من یشاء جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے واللہ اور اللہ تو واسع علیم بہت زیادہ بخشنے والا جانکار اور جاننے والا ہے اس آیت کی روشنی میں ہم لوگوں نے اپنے موضوع کے سلسلے میں جو حسینیت دور حاضر ہے اس سلسلے میں کچھ نکات پر میں نے نکات پیش کیا اور آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہے جو نکات کل تک ذکر ہوئے تھے اس میں ہم یہاں تک کے پہنچے تھے کہ خداوند عالم کے لیے اگر ہم یہ صحیح معنی میں چاہتے ہیں کہ ہم وہ قوم قرار پائیں کہ جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ خداوند عالم جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومنوں کے مقابلے میں ذلیل منکسر اور متواضع ہوتے ہیں اور پھر کافروں کے سامنے یہ صلابت کے ساتھ عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی یہ سند ملے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ کی راہ میں انتھک کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ والی سند بھی ملے کہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، تو ہم لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم لوگوں کو اپنے اندر کچھ تبدیلیوں کو ایجاد کرنا ہوگا تاکہ ہم اس طرح سے بنیں. لیکن اگر ہم اس طرح سے نہیں بنتے ہیں اور ہم ایمان کے اس مرحلے کو کہ جو خدا کی نظر میں ہم سے مطلوب ہے اس پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، تو خدا بند عالم بالکل صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے بدلے میں فسوف یأتی اللہ، ان لوگوں کے بدلے میں قوم کو لے کر آ جاؤں گا. اور خدا جب ایک چیز کو کہہ رہا ہے اس کے لیے کام بہت آسان ہے. یا ہم ویسے رہیں جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے. اگر ہم ویسے نہیں رہیں گے تو خدا بند عالم ایسے افراد کو کہ جن کو وہ چاہتا ہے، جو اس کے مد نظر ہیں، ہمارے بدلے وہ ان کو لے کر آ جائے گا. تو جب خدا نے ہم کو زندگی دیا ہے، جب خدا بند عالم نے ہم کو اس مرتبہ پھر محرم کو درک کرنے کا موقع دیا ہے، ہم کو ایک مرتبہ پھر اس نے فرش عزا پر آنے کی فرصت عطا کیا ہے، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اگر خدا نہ کرے ہم ایسے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو ایسے بنانے کی کوشش کریں. اور پھر ذکر ہوا کہ جب خدا بند عالم نے ہمارے سامنے وہ معیار، وہ خصوصیتیں بیان کر دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے راستہ ایک دم واضح کر دیا ہے کہ تمہیں ایسا بننا ہے، تمہیں اللہ سے محبت کرنے والا بننا ہے، اور اللہ بھی تم سے محبت کرنے والا بنے گا. تم کو مومنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو منکسر اور ملنسار رکھنا ہے، اور کافروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سخت دل اور عزیز رکھنا ہے، ان کے سامنے نہیں جھکنا ہے. تم کو خدا کی راہ میں انتھک کوشش کرتے رہنا ہے. جب خدا بند عالم نے یہ ہمارے لیے واضح کر دیا ہے تو اب ہمیں اپنی زندگی میں اس کے لیے قدم اٹھانا ہوگا تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق کر سکیں، تاکہ ہم وہ قوم قرار پا سکیں جو خدا چاہتا ہے، جو خدا جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے بدلے میں جو مرتد ہو جائیں گے ان کے بدلے میں ایسی قوم کو لے کر آؤں. تو ہم اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں کہ جن کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے. اور اگر ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں خود ارادہ کرنا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. بغیر اس کے کہ ہم خود ارادہ کریں اپنے آپ کو بدلنے کا، خدا بند عالم ہمیں نہیں بدلے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انہیں خود پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، خود اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہماری یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ موجودہ صورتحال مطلوب نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کہیں اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کسی اور درجے پر ہونا چاہیے تھا، ہماری زندگی کے مسائل کچھ اور ہونا چاہیے تھے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہت چھوٹی چیزوں میں اور بہت نچلی سطح میں محدود کر رکھا ہے. میں نے ذکر کیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو. اس دنیا میں تم آئے ہو لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، انسانوں کے لیے آئے ہو. لیکن ہم اپنے ہی مسائل میں درگیر ہو کر رہ گئے ہیں. ہمارے ہی بہت سارے مسائل ہیں جو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں. جب رسد یہ کہ ہم دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی طرح کی رہبری کی بات کریں. ہم آئے تو دنیا میں لوگوں کے لیے، لیکن پھنس گئے اپنے کاموں میں، پھنس گئے اپنے مسائل میں، اور پوری طرح سے جکڑ کر رہ گئے ہیں اپنی ہی دنیا کے اندر. ہم لوگوں کی ایک عجیب چیز جس کے بارے میں ہم لوگوں سے سخت سوال کیا جائے گا کہ جب تم امام حسین کا ذکر کرتے تھے، جب تم فرش عزا پر جاتے تھے اور تم امام حسین کے لیے خاص اہتمام اور انتظام کیا کرتے تھے، تو یہ امام حسین کو تم نے صرف اپنی چار دیواری میں کیوں محدود کر رکھا تھا؟ اس کے بارے میں مفصل گفتگو رہی ہے ہم لوگوں کے درمیان کہ ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ امام حسین کو صرف چار دیوار میں محدود کیوں کیا تھا؟ کیا تمہاری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اپنے تمام پڑوسی، اپنے تمام ہمشہری، اپنے تمام وطن والوں کو اور دنیا تک کے امام حسین کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم کو یہ کام کرنا تھا.
لیکن ہم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا تھا. اور اس کے بعد میں جب ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے اپنے آپ کو اپنے ہی اندر، اپنی چار دیواری کے اندر، تو اس کا نتیجہ ہم لوگوں کے سامنے ہے. نتیجہ بالکل ہم لوگوں کے لیے واضح ہے کہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کے بجائے کہ ہم دوسروں کے تو مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے لیے بھی ہم آج اس طرح کی صورتحال کو محسوس کرتے ہیں جہاں پہ کہا جا سکتا ہے ڈیڈ اینڈ، بنبست. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، کتنی سختی میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں. الگ الگ چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے خطے میں، بر صغیر جہاں سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، وہاں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ان کی غذائی صورتحال کے بارے میں، بچوں کی پڑھائی لکھائی کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں، پتہ نہیں اتنے جو بہت سارے مسائل ذکر ہوئے ہیں. ہم سب جگہ پر اپنی وضعیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں. لیکن یہ برے حالات قرآن کی اسی آیت کے اگلے حصے میں اب اگر ہم وارد ہوتے ہیں تو اس میں خدا کہتا ہے کہ یہ وہ مومن لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جو مومنوں کے سامنے ذلیل لیکن کافروں کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا اس کانسیپٹ کو کہ یہ عزت یعنی کیا ہے. عزت کا سرچشمہ اصل ہے کون؟ ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ اگر ہم اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے بدلے گی؟ یہ ہمیں قرآن سمجھائے گا، یہ ہمیں کربلا بتائے گی، اور یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام بتائیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. عزت کو اگر سادے الفاظ میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں، عزت یعنی ایک شخص، اس کے اندر کی ایک اندرونی حالت ہے، جس کے پاس یہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عزیز. عزیز اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ غالب ہوتا ہے، جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، یہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں. عزت ایک ایسی صفت کو کہتے ہیں جو انسان کو دوسروں کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے. عزت یعنی یہ کہ ایک دوسرے سامنے والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو جھکنے سے روکے گا وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں. اور اصل میں قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے، اور علماء کہتے ہیں، تفسیروں میں موجود ہے، کہ عزت کا اصل سرچشمہ صرف خدا کی ذات ہے. ان العزت للہ جمیعا. جتنی بھی طرح کی عزت ہے، جو بھی عزت ہے، صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہے، صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہے. جب ہم لوگوں کے لیے قرآن کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ عزت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، اگر اب ہم اپنے آپ کو عزیز کرنا چاہتے ہیں، عزت والا بننا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے رابطے کو ہم خدا کے ساتھ مضبوط کریں. جتنا ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہماری عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا جس کا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ عزیز ہوتا چلا جائے گا، باعزت ہوتا چلا جائے گا. اور چونکہ اس کا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو گیا، وہ باعزت ہو گیا ہے، تو اس کو اور دوسرے جو عزیز افراد ہیں، مومنین ہیں، ان کے سامنے اگر ان کی جوتی بھی سیدھی کرنا پڑتی ہے، کسی وجہ سے اختلاف نظر میں ان کی طرف سے کوئی پھٹکار مل جاتی ہے جو ایک مومن سے عام طور پر بعید نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو چونکہ یہ مومنوں کے درمیان ہے تو یہ ان کے درمیان میں، چونکہ سب خدا سے مرتبط ہیں، سب امام حسین کے چاہنے والے ہیں، یہاں پر یہ اپنے آپ کو بے عزت یا ذلیل نہیں سمجھتا ہے. وہ یوں ہی دیکھتا ہے کہ ایک خدا کے بندے نے کسی وجہ سے اگر مجھے یہ کہہ دیا ہے، یا تو اس سے غلطی ہوئی ہوگی، یا یہ کہ نہیں واقعاً مجھ میں کوئی کمی ہوگی. اور اس طرح کی برخورد کے ذریعے سے ہمیشہ وہ مومنوں کے سامنے جھکا ہوا رہتا ہے. کل جس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا، امام رضا علیہ السلام کو اس مشہور واقعے کی طرف، اس واقعے میں بھی امام رضا یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ وہ لوگ ہو کہ جو اپنے بھائیوں کے حقوق کو اہمیت نہیں دیتے ہو. اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، اپنے بھائیوں کے حقوق کو اہمیت نہیں دیتے ہو، اسے نادیدہ لیتے ہو، اسے کم سمجھتے ہو، اس کی ویلیو نہیں سمجھتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو. یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ مومنوں کے حقوق کی رعایت کرنا اور ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا، یہ شیعہ ہونے کا اور حسینی ہونے کا ایک سب سے بڑا راز ہے. اس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کون کتنا بڑا شیعہ اور کون کتنا بڑا حسینی ہے. مومنوں کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے ذریعے سے.
قرآن کی آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ ایک طرف قرآن خدا میں اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور دوسری طرف جب قیامت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں، بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، اور اس طرح سے حالت ہوگی، افراتفری کا ماحول ہوگا۔ لیکن جو خونی بھائی بہن ہیں، جو خونی ماں باپ ہیں، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ لیکن جو ایمانی بھائی بہن ہیں، دنیا میں تو یہ بھائی بہن ہیں، اخوہ ہے، ان میں اخوت کا رشتہ ہے، ان کے درمیان میں اخوت ان کے درمیان پائی جاتی ہے ایمانی بھائیوں میں، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، جو دنیا کا رشتہ ہے، جو آخرت میں بھی باقی ہوگا، جو ہمیشہ باقی رہنے والا رشتہ ہے، اور خدا کی محوریت پر ہے، امام حسین کی محوریت پر ہے۔ ہم اس کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور جتنا اس کی طرف توجہ دی جائے گی تو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں لڑو گے بھیڑو گے، تم لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھو گے، تو اس کے نتیجے میں تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم شکست پذیر ہو جاؤ گے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر رہو۔ جب بھی عزت کے کانسیپٹ کے اوپر بات ہوتی ہے، دو چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ایک میری انڈیویجول، میری الگ پرسنل اکیلے والی عزت ہوتی ہے، ایک میری اور میری سوسائٹی کی عزت کی بات ہوتی ہے۔ ہماری جو فردی انفرادی عزت ہے، اس عزت کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو اپنے نفس کی بات کو نہ سننا، اپنے نفس کے غلام مت بننا۔ اگر تم اپنے نفس کے غلام بن جاؤ گے، یعنی خود تم اپنی عزت کا اپنے ہاتھ سے پردہ چاک کر رہے ہو۔ ہمیں اس عزت کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنی عزت نفس کی طرف توجہ دینا ہے، لیکن اجتماعی عزت یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ ہم میں سے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے، کہ اپنی طرف سے یا اپنی قوم کی طرف سے ایسے لوگوں کے پاس جو خدا کے مخالف ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں، جو خدا کو قبول نہیں کرتے ہیں، جو رسول خدا کا مذاق اڑانے والے یا ان کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کریں۔ کسی بھی حالت میں ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کریں، کیونکہ قرآن کی آیتوں میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد اور ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ سورہ مجادلہ میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے، کتب اللہ نے یہ لکھ لیا ہے۔ اس جملے کو جو آگے کہہ رہا ہے، خدا نے اپنے اوپر یہ ضروری کر لیا ہے، یہ لکھ لیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، بے شک میں جیتوں گا، میں کامیاب ہوں گا، اور میرے جو رسول ہیں وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قدرت والا اور عزت والا ہے۔ خدا کامیاب ہوگا۔ ہمیں خدا کی اس آیت کے اوپر اور اس طرح کی آیتوں کے اوپر بھروسہ اور ایمان اس کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ کہ جو دوسروں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مسائل حل ہوں گے، کیسے ممکن ہے کہ عزت والے سے دور ہو کر، سرچشمے عزت سے دور ہو کر اپنی کامیابی کا کوئی راستہ نکال پائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عزت اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں، عزت اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول خدا کے راستے پر چلنے والا بنائیں۔ اسی طرح سے خدا کہتا ہے کہ اے لوگوں، رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلا یحزنک، تم کو کسی طرح کا غم نہیں ہونا چاہیے، حزن نہیں ہونا چاہیے جب وہ سامنے والے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم ایسے ہم ویسے۔ تمہیں حزن نہیں ہونا چاہیے ان کے ان کہنے کے اوپر، تم پلٹ کر کہو۔ اور خداوند عالم ان کو یہاں کہتا ہے کہ تم کو حزن نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ وہ ان کے پاس کیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا وہو السمیع العلیم، ہر طرح کی عزت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، اور وہ ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جس کے لیے عزت ہے، جو عزت والا ہے، ہمیں اپنے رابطے کو اس کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا۔ جتنا ہمارا رابطہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط کریں گے، اتنا زیادہ ہم عزیز اور قوی ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اپنے رابطے کو خدا سے توڑ کر
خدا سے الگ ہو کر کہاں قدرت کو ڈھونڈیں گے؟ کہاں ہمیں قدرت ملے گی؟ کہاں ہمیں طاقت ملے گی؟ کہیں طاقت نہیں مل سکتی ہے، کوئی قدرت نہیں مل سکتی ہے، اور الٹا ہم ذلیل کیے جائیں گے۔ آغا ملا احمد نراقی ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں انسانوں کی ایک صفت کو بتانے کے لیے کہ اگر ہم جانوروں کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں تو جانوروں میں بھی اس طرح کی صفت نہیں پائی جاتی ہے کہ ایک جانور دوسرے اپنی ہم نوع جانور کے لیے، اپنے برابر کے جانور کے لیے وہ کسی طرح کی چاپلوسی یا تملق کرتا ہو۔ جانوروں میں بھی عادت نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو دوست تھے، ایک حکیم کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک حکیم ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ دو بچے کھیل رہے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں روٹی کے دو ٹکڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ایک اور روٹی کا ٹکڑا ہے۔ دو بچے کھیل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک بچے کے ہاتھ میں روٹی کے ساتھ ساتھ میں شہد بھی ہے، ہنی، شہد بھی ہے اس کے پاس۔ دوسرا بچہ پہلے کو کہتا ہے جس کے پاس شہد ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے بھی شہد دو نا، میں بھی روٹی کے ساتھ شہد کھانا چاہتا ہوں۔ تو نعوذ باللہ وہ لڑکا اس کو پلٹ کر یہ کہتا ہے تو میرے سامنے کتے کی طرح بن جاؤ، جیسے کتا ہوتا ہے ویسے بن جاؤ، تم اس حالت میں مجھ سے مانگو گے تو میں تم کو دے دوں گا۔ تو یہ بچے ہیں، دو بچے ہیں، یہ بچہ اس کے سامنے چار زانو ہو جاتا ہے، دو ہاتھ اور دو پیر کے ساتھ، اس طرح سے جو کتے کی حالت ہوتی ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے ہاں مجھے شہد دو۔ تو ایک چمچے کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے وہ اس کے منہ تک کے شہد کی ایک قطرے کو ٹپکاتا ہے، شہد اس تک کے پہنچاتا ہے۔ تو وہ حکیم یہ کہتا ہے پلٹ کر کہ اگر انسان خدا کا بندہ ہو جائے تو اس کو دوسروں کے سامنے اس طرح کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس طرح کا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کام ایک کتا دوسرے کتے کے لیے بھی نہیں کرتا ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے کرتا ہے۔ کس طرح سے جھک جاتا ہے، کتنا اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور پھر اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کتنا اپنے آپ کو جھکا دیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ متوجہ نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ کہ جن کی عقلیں صرف ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں کو جا کر سلام کرتے اور ان کو ظاہری طور پر عزت دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر کچھ لوگ بھی ان کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جھکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے سامنے اور یہ ان کے آدمی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایسے سماج میں کہ جس جگہ پر ہم امام حسین کے ماننے والے اور چاہنے والے ہوں، قرآن کی ان آیتوں کے پڑھنے والے ہوں، اور پھر نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ سماج کے اندر اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا یہ قوم صحیح معنی میں عزت کی طرف آگے بڑھ پائے گی، کامیاب ہو پائے گی؟ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام دروازوں کو بند کیا جائے اور قرآن کی آیت پر عمل کیا جائے جس میں خدا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ شہر والے بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازوں کو میں ان کے لیے کھول دیتا۔ اگر یہ ایمان لے آتے، یہ تقوی اختیار کرتے، زمین اور آسمان کے برکات کو میں ان کے لیے پوری طرح سے کھول دیتا، لیکن ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس کے لیے سب عزت ہے، جو اصل عزت والا اور عزیز ہے، اس کو چھوڑ کر یہ سب دروازوں پر جا رہے ہیں۔ کتنا کھلنے والی بات ہے۔ دعائے افتتاح میں اس مفہوم کی طرف امام بہت اچھے سے اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو جان تو نے دیا ہے، سانس لینے کی طاقت تو نے عطا کیا ہے، بولنے کی قدرت تو نے دیا ہے، تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں، لیکن یہ تمام نعمتوں کو میں جا کر استعمال کرتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو تیرے مخالف ہیں ان کی رضایت کو حاصل کروں، ان کی چاپلوسی کرتا ہوں، تو سب کچھ تیرا، لیکن جا کے تعریف کس کی کرتا ہوں؟ ان لوگوں کی جو تیرے مخالف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی تو نے مجھے کتنی مہلت دیا ہے، کتنی فرصت دیا ہے تو نے، کہ سب کچھ تیرا، لیکن اس کے باوجود بھی تو اب تک کہ تو نے اپنی رسی مجھ پر اب تک سخت نہیں کیا ہے۔ تو بہت کریم ہے۔ ہاں عزیزوں، خداوند عالم نے اگر آج ہمیں یہاں پر آنے کا پھر موقع دیا ہے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں امام حسین کا تذکر اور یہ قرآن کی آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہمیں اس نقطے کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہونا ہوگا کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الشاکرین، ان اللہ مع المحسنین۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے خدا ان کے ساتھ ہے، جو لوگ احسان کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، خدا کی اطاعت کرنا ہے، خدا نے جس کام سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الشاکرین، جو شکر کرنے والے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو شکر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں جو امام حسین کا لشکر تھا، اس لشکر کے اندر یہ تمام کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ اب جب ہم کربلا کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ تمام کوالٹیز جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے لشکر میں پائی جاتی ہیں، ان تمام کوالٹیز کو ہم کو اپنے اندر اپنانے کی جتنی ہم میں سکت اور طاقت ہے، ہمیں اتنی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس طرح سے تاکہ ہم محسن ہو سکیں، ہم شاکر ہو سکیں، ہم صابر ہو سکیں، ہم متقی اور پرہیزگار ہو سکیں۔ متقی اور پرہیزگار کے معنی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ متقی اور پرہیزگار کبھی کوئی اچھا کام کر دے یا کبھی کسی برے کام سے رک جائے، اسے نہیں کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ متقی اور پرہیزگار اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی عادت بنا لے کہ ہمیشہ وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھے گا اور اس کی اطاعت میں مشغول رہے گا، اور ہمیشہ وہ خدا کی معصیت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا رہے گا۔ اور اگر ہم اس راہ کے اوپر چلنا شروع کریں گے تو خداوند عالم کی وہ جو عزت جس کا وہ سر چشمہ ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑ پائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی خداوند عالم کہتا ہے فلا غالب لکم، اگر تم نے مجھ کو اپنے سے جوڑ لیا اور میں تمہاری مدد کروں گا پھر تم کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے۔ کتب اللہ نے اپنے لیے لکھ لیا ہے کہ وہ جیتے گا اور اس کا رسول جیتے گا۔ تو جب خدا نے یہ لکھ لیا ہے تو کتنا بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں جو ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں، جو جیتنے والے ہیں۔ کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ میں کہ جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور کیوں نہیں پتہ ہے جو بھی خدا کے مقابلے میں ہے، خداوند عالم ان لوگوں کی رسی کو ایک مرتبہ بہت سختی سے جکڑے گا، اور ان لوگوں کو جو خدا کے مقابلے میں تھے ان کی ناک کو زمین پر رگڑے گا۔ اس صورتحال میں کہ جب ان کی ناک کو زمین پر رگڑا جائے گا، اگر ہم اپنے رابطے کو ایسے لوگوں کے ساتھ برقرار کریں گے تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ کون ہوگا جو ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ این یخذلکم، قرآن کی آیت ہے کہ اگر خدا نے تم کو ذلیل کر دیا، تم کو خدا نے زمین گیر کر دیا، جس کو تم نے اپنے لیے قدرت کا سبب سمجھا تھا، اس کے ساتھ اپنے رابطے کو بنایا اور خدا نے اس کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ کون ہے جو تمہاری مدد کے لیے بعد میں آگے بڑھے گا؟ تو ہمیشہ مدد اس سے مانگنا ہے جو مدد کر سکتا ہے، جو صاحب قدرت ہے، اور وہ خداوند متعال کی ذات ہے، اور وسیلہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں 92 سے زیادہ مرتبہ اس نے عزت یا عزت کے روٹ ورڈ کو قرآن میں استعمال کیا ہے، اور مومنوں کے لیے اس نے پوری بہت زیادہ اس بات کے اوپر تاکید ہے کہ مومنوں کو عزت صرف خدا کے دروازے سے ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اور عزت ہے ہی نہیں جہاں سے مل سکتی ہو۔ وہ دھوکہ ہے جو لوگوں کی طرف جا کر کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں عزت مل جائے گی یا ان سے کچھ مدد ہو جائے گی، وہاں عزت ہے ہی نہیں، عزت صرف خدا کے پاس ہے۔ جب عزت صرف خدا کے پاس ہے تو ہم لوگوں کو اپنے آپ میں رابطے کو مضبوط کرتے ہوئے خدا کے نزدیک ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ جو ہے اذلۃ علی المؤمنین، یہ خود ایک راستہ ہے خدا سے نزدیک ہونے کا، یہ خود ایک راستہ ہے خدا سے نزدیک ہونے کا، اور یہ ایک ایسی تاکید ہے ہمارے اماموں نے، خاص طور پہ امام حسین کی شہادت کے بعد، امام علی علیہ السلام کی وصیت میں بھی ملتا ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد تقریباً تمام امام کبھی خط کی صورت میں، کبھی بیان کی صورت میں، اور کبھی پیغام کی صورت میں
اس کے اوپر ہمیشہ تاکید کرتے رہے ہیں کہ مومنوں کو آپس میں اپنے رابطے کو بہت مضبوط کرنا ہوگا. اگر کسی وجہ سے کسی مومن کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو تاکید کی گئی ہے کہ دوسرے مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس کے پاس جائے، معافی مانگے، اس کے پاس جائے، اس کے گھر پر جائے، اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے تاکہ اپنے رابطے کو مومن کے ساتھ مضبوط کرے. اور اگر کوئی شخص اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ مومن ہمارا اور مومنوں کا آپس کا رشتہ قرآن میں کبھی اولیاء کے ذریعے سے ذکر ہوا ہے اور کبھی اخوت کے ذریعے سے ذکر ہوا ہے. بھائی کا بھائی کے جیسا رشتہ ہے، اخوت والا رشتہ ہے، اور یہ صرف دنیا کا رشتہ نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا رشتہ ہے. تو اس رشتے کو جتنا مضبوط کیا جائے گا، اس دنیا میں کامیابی اتنے ہمارے قدم چومے گی. ہم لوگ اتحاد بین مسلمین کی بات تو کرتے ہیں جو ضروری ہے، فرض ہے، معصومین کی سیرت میں ہے، لیکن توجہ کیجئے گا، اتحاد بین مومنین نہیں بلکہ اخوت بین مومنین ہے. اتحاد بین المسلمین ہے لیکن مومنوں میں اخوت کا رشتہ ہے جو اس سے بڑا رشتہ ہے، جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کے لیے اور قرآن کی آیت کی روشنی کا رشتہ ہے. قرآن میں خدا نے اس کو ذکر کیا ہے. ہمیں آپس میں اخوت کو بڑھانا ہوگا. آپس میں مومنوں میں اخوت اور مسلمانوں میں اتحاد ایک ناگزیر چیز ہے، معصومین کی سیرت میں رہی ہے. لیکن یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ اسلام وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، خداوند عالم کا دین، خداوند عالم کا راستہ، یہ ہر ایک کے اوپر غالب ہو جائے. اس کے لیے ہم قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، یہ کام ہو کر رہے گا. ایک نہ ایک دن وہ آئے گا جس دن اسلام دنیا کی ہر چوٹی کے اوپر قابض رہے گا. وہ دن آئے گا چاہے ہم قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، خدایا تو اپنا کام تو کسی کے بھی ذریعے سے لے سکتا ہے، لیکن خدایا تجھ سے یہ دعا ہے کہ اس کام کے لیے تو مجھ کو کسی اور سے تبدیل نہ کر دینا، میری جگہ کسی اور کو نہ لے آنا، یہ کام میرے ذریعے سے لینا. کہ دین کی بلندی میں، دین کی کامیابی میں، دین کی سرافرازی میں میرا ایک بڑا کردار ہونا چاہیے. اور اس کردار میں ایک چیز یہ ہے کہ آپس میں مومنین کا رابطہ متواضعانہ ہونا چاہیے، تواضع کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے ہمدرد، ایک دوسرے کے لیے شریک غم. اگر کسی کے ساتھ کوئی مشکل ہے تو ایک دوسرے مومن کے لیے بھی وہ مشکل محسوس ہونا چاہیے. اور جب تک کہ وہ مشکل اس کی دور نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی آرام نہیں آنا چاہیے. اگر یہ والے رابطے کی طرف، یہ صرف مادی رابطے کی بات نہیں ہے، ہر طرح کے رابطے میں مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایسپیکٹ سے، ہر جہت سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مادی کہ جو ایک بہت چھوٹا ایسپیکٹ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ یہ چھوٹے سے ایسپیکٹ کے اندر بھی توجہ دوسرے مومن کی طرف ہماری بہت کم ہوتی ہے. ہم اس کی طرف بھی بہت کم توجہ دیتے ہیں. لیکن تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، ایک دوسرے کو آگے لے کر آنے کی کوشش کی جائے. ہمارے معصومین کی سیرت میں نہ صرف مومنین کے لیے، غیر مومنین کے لیے بھی یہ ملتا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جنت کے راستے کی طرف لے کر آئیں. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کامیابی فردی اعمال اور انفرادی احکام پر عمل کرنے کے ذریعے سے صرف حاصل نہیں ہوگی، اجتماعی احکام کی طرف توجہ ضروری ہے. ضروری ہے کہ ہم لوگ کامیابی کے لیے اجتماعی احکام، جس میں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، انفاق ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، صدقات ہیں، اس کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ کریں. اور یہ وہ کانسیپٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ہم کو سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کیا ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن اس کو اپنی صرف 4 دیوار کے اندر محدود کر دیا ہے. اس کو اپنے سماج میں لے کر جانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے معاشرے کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. اور جس دن ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ امام حسین کو
چار دیواری سے نکال کر اپنے سماج تک لے جائیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ خداوند عالم کی اس آیت کا مصداق ہم قرار پائیں گے جس میں کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آیت اللہ جوادی آملی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن انسان اس بات کا ارادہ کر لے گا کہ وہ خدا کا بندہ بن جائے تو وہ تمام دوسرے لوگوں کی بندگی سے اپنے آپ کو نکال دے گا۔ خداوند عالم اور ہمارے ائمہ معصومین یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بندگی کریں اور ہر ایک کے بندہ اور غلام بن کر نہ رہیں، انسانوں کے الگ الگ برانڈ کے، لوگوں کی الگ الگ پسند کے، ہم ان کی غلامی نہ کریں۔ ان کو یہ اچھا لگتا ہے تو میں یہ کہوں گا، ان کو یہ اچھا لگتا ہے تو میں ایسا پہنوں گا، ان کو یہ اچھا لگتا ہے تو میں ایسا کروں گا۔ یہ سب کی غلامی سے آزاد ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو خدا کی غلامی میں ڈال دے، خدا کا بندہ بنا لے۔ اگر خدا کا بندہ کوئی بن جائے گا تو اس کو ان لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش ہوگی تو اس دنیا میں ناممکن ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں سب کو خوش کر سکے۔ اگر ماں کو میرے اوپر ایک کپڑا اچھا لگتا ہے ایک کلر کا، تو میری بہن کہے گی کہ نہیں یہ نہیں بھیا دوسرے کلر کا کپڑا پہنے۔ یا تو ممی کو خوش کر سکتا ہوں یا اپنی بہن کو۔ جناب لقمان کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک سواری خریدتے ہیں، گھوڑا یا گدھا، ایک سواری خریدتے ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ میں ہیں، اور جب اپنے بیٹے کے ساتھ میں وہ خرید کر اپنے گھر کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو پہلے خود سواری کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ کڑی دھوپ ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ عجیب بے رحم باپ ہے، خود گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ بچہ جوان وہ اس کڑک دھوپ میں، سخت دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں لگام پکڑے اپنے باپ کو لے جا رہا ہے۔ باپ کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی یہ سنا تو خود گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنے بچے کو گھوڑے پر بٹھا دیا، کہا بیٹا تم گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا تو اب کچھ لوگ آگے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا بے ادب لڑکا ہے، خود گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ باپ بوڑھا کڑک دھوپ میں، سخت دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں وہ لگام پکڑ کر جا رہا ہے۔ کہا بیٹا یہ تو بہت عجیب ہو رہا ہے، میں بیٹھا تو برا، تم بیٹھے تو برے، چلو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ دونوں بیٹھ جاتے ہیں گھوڑے کے اوپر۔ کہا کتنے بے رحم لوگ ہیں، ایک سواری کے اوپر دو انسان ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ بھی لوگوں کو برا لگ رہا ہے، چلو بیٹا ہم لوگ دونوں اتر جاتے ہیں۔ کہا کتنے بے وقوف لوگ ہیں، سواری ہے لیکن دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ دنیا یہی ہے، اگر خدا کا دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازوں کی طرف اور ان کے سننے کی طرف ہم جائیں گے، ان کی بات پر توجہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا۔ کوئی ہم سے خوش نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ایک کو خوش کرنے کی کوشش ہے دوسرا ناراض ہوگا، تو بہتر ہے کہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، اور خدا کو اگر یاد کیا جائے گا تو یہ فرش ازا اس بات کا گواہ ہے جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، اور خدا کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج تقریباً 1400 سال کے بعد بھی ہم اس فرش ازا پر آئے ہیں اور یاد کرنے بیٹھے ہیں ان قربانیوں کو جو کربلا کے میدان میں پیش کی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قربانی ذکر خدا تھی، خدا کی یاد تھی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جتنے ساتھی تھے ان لوگوں نے ہر مرحلے پر خدا کو یاد کیا ہے، اپنے رابطے کو جو ان کا خدا کے ساتھ تھا اس کو ظاہر کیا ہے۔ کربلا اس کا ایک جلوہ ہے، تجلی گاہ ہے جہاں پر ہم کو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں زادارو 9 محرم آ چکی ہے، تاسوعہ۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں، اگر رات میں انشاءاللہ حیات رہی اور توفیق رہی تو جناب علی اصغر کے بارے میں، لیکن ابھی کربلا کے اس علمدار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں
جس کو امام علی علیہ السلام نے خدا سے خاص دعاؤں کے ذریعے سے مانگا تھا، جس کے لیے امام علی علیہ السلام نے خدا سے بہت تضرع و زاری کی تھی۔ ایک مرتبہ جناب عقیل کو اپنے پاس بلا کر مفصل گفتگو موجود ہے، جس میں امام علی علیہ السلام ایک خواہش کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شجاع فرزند ہو میرے پاس کہ جو کربلا کے میدان میں رسول کے بیٹے کی حمایت کر سکے۔ حمایت کے لیے مانگا تھا، مدد کے لیے، نصرت کے لیے، تاکہ رسول کا بیٹا غربت کے عالم میں تنہائی محسوس نہ کرے۔ میرا ایک بیٹا وہاں ہونا چاہیے، اور خدا بند عالم نے وہ فرزند عطا کیا۔ اس فرزند کا رابطہ امام حسین کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب رابطہ تھا، غیر معمولی رابطہ تھا۔ پیدا ہوتے ہی تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنی آنکھ بھی نہیں کھولا انہوں نے اس وقت تک کہ جب تک کہ امام حسین کی گود میں نہ آئے۔ پہلی مرتبہ اس دنیا میں جس چہرے کی زیارت کیا ہے وہ امام حسین کا چہرہ انور تھا، اس چہرے کی زیارت کیا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں ان کی والدہ کی بھی خاص تاکید تھی کہ امام حسین کے رشتے میں جو ان کے بھائی تھے، لیکن والدہ کی تربیت کا بھی اثر تھا کہ ہمیشہ اپنے بھائی کو آقا کہہ کر بلایا ہے، کبھی بھائی نہیں کہا ہے، آقا، آقا حسین، مولا حسین۔ جنگ صفین ہو یا علی علیہ السلام کی ضربت کے بعد والے ایام ہوں، ہر وقت جتنا بھی حضرت عباس اور امام حسین کا تذکرہ ملتا ہے، امام حسین حضرت عباس کے ساتھ اور حضرت عباس امام حسین کے ساتھ عجیب اور غیر معمولی رابطے کو ذکر کیا گیا ہے۔ مدینے سے نکلنے کے ایام ہوں کہ جس کی روایتیں آپ لوگ سن چکے ہیں، جانتے ہیں، اور اس وقت حضرت امام حسین کا اس دربار میں جا کر آواز کو بلند کرنا تھا، تو آپ اب یہاں سے توجہ کیجئے گا کہ جو ذاکرین ذکر کرتے ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں، میں آپ کی ایک نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کچھ واقعات کو ذکر کرنے کے ذریعے سے۔ جب اپنی تلوار کو حضرت عباس نے کھینچا تو امام حسین کا ایک جواب تھا، بھیا عباس، یہ کربلا نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تمہیں تلوار نکالنا ہے۔ بس یہ سننا تھا، کیونکہ اپنے مولا کے حامی تھے، اپنے مولا کے مطیع تھے، ان کی ہر بات کو بے چوں چرا سنتے تھے، فوراً اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ 2 محرم کو جب کربلا میں اترنے پر مجبور ہوتا ہے یہ کاروان، تو حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے فرات کے نزدیک خیموں کو گاڑا تھا، خیموں کو لگایا تھا۔ لیکن 4 محرم جس وقت شمر کی ٹکڑی کربلا پہنچتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان خیموں کو اب یہاں سے نکالنا ہوگا، تو ایک مرتبہ تو بہت ہی جلال کے ساتھ کھڑے ہوئے، کہا یہ ناممکن ہے کہ ان خیموں کو یہاں سے نکالا جائے۔ لیکن جب امام حسین کا پیغام ان کو ملتا ہے تو انہی ہاتھوں سے جن سے ان کیلوں کو گاڑا تھا، انہی ہاتھوں سے ان کو اکھاڑتے ہیں اور خیمے کو فرات سے دور جا کر نصب کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، شب عاشور آتی ہے۔ حضرت عباس کی ہیبت شب عاشور کی اس مقتل کی روایت کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جس وقت فوج اشقیاء خیموں سے نزدیک حملے کے لیے آ رہی تھی، تو حضرت عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی تلوار سے ایک لکیر کو کھینچا تھا اور کھینچ کر یہ کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اس کے آگے بڑھا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ حضرت عباس کی تلوار کی لکیر میں اتنی طاقت تھی کہ فوج اشقیاء آگے نہیں بڑھ رہے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت
قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے طلب کی، اور اس کے بعد رات میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس اپنے خیمے میں اپنی تلوار کو صیقل کر رہے ہیں۔ جناب زہیر کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت عباس کے خیمے میں وارد ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اپنی تلوار کو صیقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عباس، ایک مرتبہ میں تمہارے بابا کے ساتھ بیٹھا تھا اور ساتھ میں تمہارے چچا جناب عقیل بھی تھے۔ تمہارے بابا نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے مرد بہت شجاع ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے میرے گھر میں ایک شجاع فرزند کی ولادت ہو۔ تو حضرت عباس روک کر کہتے ہیں اتشجعنی، کیا تم مجھے شجاعت دلانا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں کس دن کے لیے آیا ہوں؟ مجھے پتا ہے میں کس دن کے لیے آیا ہوں۔ کل کا سورج تو نکلنے دینا، کل صبح تو نمودار ہونے دینا، کل تم دیکھو گے کہ میرے بابا نے مجھے جس دن کے لیے مانگا تھا اور میں جس دن کے لیے آیا ہوں، کس طرح سے میں اپنے وظیفے کو انجام دوں گا۔ ہاں عزادارو، صبح عاشور بھی نمودار ہو جاتی ہے۔ صبح عاشور آ گئی، اور جیسے ہی صبح عاشور آتی ہے، حضرت عباس صبح عاشور سے لے کر عصر سے کچھ دیر پہلے تک ہر تھوڑی دیر میں اپنے مولا کے پاس آتے ہیں۔ ہر ایک کسی کے شہادت کے بعد روایت میں ملتا ہے حضرت عباس مولا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا ایک جواب دیتے ہیں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس یہ سنتے ہیں، حضرت عباس سر کو جھکاتے ہیں، خیمے سے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں باہر۔ لیکن جب بنی ہاشم میں سے بھی کوئی نہ بچا تو اب حضرت عباس ایک مرتبہ خیمے میں پھر آتے ہیں، اور جب بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ پھر خیمے میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین پھر کہتے ہیں تم میرے لشکر کے علمدار ہو عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس اس مرتبہ جب اس بات کو سنا تو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عباس نے سر کو تو جھکا لیا، وہاں کھڑے تو لیکن وہاں کھڑے رہے، وہاں سے اب باہر نہیں جاتے ہیں۔ امام حسین نے دریافت کیا کچھ کہنا چاہتے ہو عباس؟ کہا مولا اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں۔ کہا ہاں بس کہو۔ فوراً ارشاد فرماتے ہیں مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، اور وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ بس اسی اسنا میں خیمے سے آواز آتی ہے العطش العطش، ہائے پیاس پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ عزادارو اس آواز کا سننا تھا۔ امام حسین حضرت عباس کو متوجہ کراتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بچوں کی پانی کی کوئی سبیل کرو۔ حضرت عباس جناب سکینہ سے مشک سکینہ کو لیتے ہیں، فرات کے لیے نکلتے ہیں۔ روایت میں عجیب جملے ہیں جو ذاکرین ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سکینہ نے چھوٹے بچوں کو اپنے نزدیک جمع کیا اور کہا بچوں اب میرا چچا پانی لینے گیا ہے، بس تھوڑی دیر اور صبر کرنا، میرا چچا پانی لے کر آئے گا، بس میرے چچا کا انتظار کرنا۔ اور ایک کے بعد ایک مرحلوں کو دیکھ رہی ہیں کہ دیکھو ہاں فرات کے نزدیک پہنچے ہیں، علم نیچے ہوا ہے، اس کا مطلب مشک میں پانی بھر رہے ہیں۔ اب جب علم اٹھا تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خیمے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ بچوں بس تھوڑی دیر کا، بس تھوڑی دیر کی فرصت دو، تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا، سب ہم لوگ مل کر پانی پیئیں گے۔ بس عزادارو یہ گفتگو ہو رہی ہے، اسی درمیان ایک طرف عمر سعد اپنے لشکر میں کیا آواز بلند کرتا ہے کہ اے فوج اشقیاء، اگر ایک قطرہ پانی بھی خیمے میں پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ اشقیاء نے مل کر حضرت عباس پر حملہ کیا، ایک شقی نے دائیں بازو پر وار کیا، ایک نے بائیں کے اوپر، پہلے دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا۔ حضرت عباس نے
مشق کو اپنے ہونٹوں اور دانتوں سے پکڑا تھا. ایک شقی نے اس پر تیر ایسا مارا کہ پورا پانی بہہ گیا. عزادارو بس مشق سے پانی کا بہنا تھا. حضرت عباس نے اپنے راستے کو بدلنا چاہا. راستے کو جب بدل رہے تھے اسی اثنا میں ایک عجیب روایت ملتی ہے کہ ایک شقی نے تیر پھینکا جو حضرت عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا. بس عزادارو توجہ کیجئے گا, جب کسی کی آنکھ میں کوئی چیز جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس چیز کو وہ نکالتا ہے, لیکن حضرت عباس کے تو بازو قلم ہو چکے تھے. تاریخ میں ملتا ہے حضرت عباس نے اپنے اس آنکھ سے تیر نکالنے کے لیے اپنے دو زانوؤں کو جمع کیا, سر کو نیچے کر کے تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی اثنا میں ایک شقی نے سر پر گرز کا ایسا وار کیا, حضرت عباس گھوڑے پر تاب نہ لا سکے, زمین کی طرف آتے ہیں. ایک عالم سے سنا ہے جو کہتے ہیں جب کوئی بھی زمین کی طرف آتا ہے, یہ تو مشہور بات ہے, جب کوئی زمین کی طرف آتا ہے اپنے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے, لیکن آپ نے سنا نا حضرت عباس کی آنکھ میں تیر پیوست تھا. اب تصور کیجئے کہ عباس جب زمین کی طرف آئے تھے تو ان کے ہاتھ تو نہ تھے, لیکن مقتل میں لکھا ہے کہ منہ کے بل زمین پر آئے تھے. ہائے وہ تیر جو حضرت عباس کی آنکھ میں پیوست تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے اعوان و انصار مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما.